بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام پذیر تھے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بہن بھائی کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ یہ سن کر ننھے محمد کی چشمان اطہر میں آنسو بھر آئے اور فرمانے لگے کل میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھلا کر سر مبارک پر تیل لگایا اور کنگھی کی، نیا لباس پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور ایک چھتری دستے اقدس میں تھما دی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ آمنہ کے لال کو بھی روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضور اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب تقریباً آدھا دن گزرا تو میرا ایک بیٹا بھاگتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ آ کر کہنے لگا امی جان، محمد کی خبر لو، نہ جانے اب تک وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ محمد ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص وہاں نمودار ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان سے اٹھا کر پہاڑ کی ایک چوٹی پر لے گیا اور انہیں لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ اس کے آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرے شوہر دیوانہ وار چرگاہ کی طرف بھاگے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ اور صحیح سلامت تشریف فرما تھے۔ میں آگے بڑھی اور سر مبارک اور چہرہ مبارک چوما اور آپ کو گلے لگا کر آپ کا حال پوچھنے لگی۔ اپنی رضائی ماں کے سینے سے لگ کر حضور فرمانے لگے میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا۔ آفتابہ ایسے لوٹے کو کہتے ہیں جس کے پیچھے پکڑنے والی ہتھی بنی ہوتی ہے اور منہ پر سرپوش بنا ہوتا ہے۔ یہ لوٹا عموماً وضو کرنے اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے بڑے آرام سے مجھے زمین پر لٹایا، پھر ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شق کیا، لیکن مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا اور پہلے والے سے کہنے لگا اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے دل کو چاک کیا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ دل کو نکالنے کے بعد انہوں نے اسے آب زمزم سے دھویا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میرے دل و جان تک پھیل گئی۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آگے بڑھا
اور اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا یا حبیب اللہ، یعنی اے اللہ کے حبیب، آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا۔ بچپن میں حضور کا سینہ چاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور بچوں جیسے وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں اور کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ حضور کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا تھا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔